اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ اسی گھڑے میں اس کو گرا دیتا ہے۔ اذا مکروا مکر اللہ، تم گھڑا کھودو اس کو اور گہرا کرو۔ جناب زینب کبریٰ نے دربار ابن زیاد اور یزید میں کیا کہا تھا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، وہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ یہ تصور نہ کریں کہ اگر انہیں ڈھیل دے دی گئی ہے تو یہ ان کے لیے اچھا ہے، اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے گناہ اور اپنے لیے بارے گناہ تمہارے لیے ہے یہ گھڑا۔ کیوں میری بیوی نے فرمایا کت کیدک وسع سعیک لا تمحو ذکرنا ولا تمت وحینا، کر لے جو تم نے مکر و حیلہ کرنا ہے اور اپنی ساری کوششوں کو لگا لے، اپنی طاقتوں کو لگا لے۔ لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا، ولا تمت وحینا، تو ہماری وحی کو نہیں مار سکے گا۔ وہ دربار یزید میں یا دربار ابن زیاد میں رسم بستہ اکیلی عورت کھڑی ہے جس کا ایک مرد باقی ہے، جس کے ہاتھ میں اور گلے میں اور پاؤں میں زنجیر، طوق، سلاسل موجود ہے۔ اس کے پاس یہ جگر، یہ حوصلہ، یہ ویژن، یہ امید، یہ روشنی کہاں سے آئی کہ وہ تین بر اعظموں پر حکومت کرنے والا بادشاہ ہے، اس سے کہے لگا تیری طاقت۔ تمام تر کوششیں کر لی، جانتی ہے زینب کہ اللہ نے جس کو نفس مطمئنہ کہہ دیا اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ راضیۃ مرضیہ کیا ہے؟ پروردگار عالم کبھی بھی اسی لیے خدا کہتا ہے ان اللہ خیر الحامدین، بہترین ہم جو کرتا ہے، بہترین ستائش جو کرتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ سے بہتر کوئی ہم نہیں کرتا۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں، ہم ہر سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اگر ہماری یہ الحمد قبول ہو گئی تو خدا کہتا ہے وَأَنَا خَيْرُ الْحَامِدِينَ، تم نے میری تعریف کی میں تمہاری تعریف کروں گا۔ اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں خدا قادر و قدیر تمہیں یاد رکھوں گا۔ پروردگار عالم حدیث قدسی انسان کو پکارتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے بندہ میری اطاعت کر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، میری بندگی کر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں اہل بیت نعوذ باللہ شرک کریں کہ ہم وہ خدا جیسے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کہتا ہے میں اپنی مثل قرار دوں گا۔ انا اجعلو مہما شاء اکون، میں وہ کرتا ہوں جو میری مشیت ہوتی ہے، جو میری مرضی ہوتی ہے۔ فرمایا انا اجعلو مہما تشاء تکون، تم بھی میری مشیت کے راستے پر چلو، میں تمہارے لیے بھی تمہاری مرضی کے مطابق ساری چیزوں کو کروں گا۔ اللہ کی مشیت پر چلیں، اللہ کیسے اپنی مشیت کو ہمارے لیے بدلتا ہے۔ سب سے پیاری، سب سے خوبصورت مثال صدیقہ کونین کے پاس دونوں شہزادے آئے، کہنے لگے عید پر سب نئے لباس پہن رہے ہیں، ہمارے لباس کہاں ہیں؟ ہم سب حقیقت جانتے ہیں کیا تھا کہ بیوی نے لباس آمادہ نہیں کیے تھے، لبوں سے مشیت نکلی۔ کیا فرمایا؟ درزی کپڑے لے کر آ رہا ہے۔ کوئی درزی تھا جو کپڑے لے کر آ رہا ہو، جس کو بی بی نے حکم دیا ہو کہ میرے بچوں کے لیے عید کے کپڑوں کا بندوبست کیا جائے، زبان سے اپنی مرضی نکلی۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ تم میرے بندے عبدی اطعنی اجعلک مثلی، میری بندگی کرو میں تمہیں اپنے جیسا، حدیث قدسی ہے میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں گا۔ جیسے ہی لب فاطمہ الزہرا حرکت کیے، پروردگار عالم نے کہا جو میری مشیت کے اندر آ گیا میں اس کی مشیت کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ سید البس مشیت فاطمہ الزہرا کی یہ تھی کہ آپ کے سامنے لباس لے کر درزی آ جائے، اور مشیت بیوی کی کیا تھی کہ بچوں کے پاس عید کے کپڑے آ جائیں۔ وہ تو صدیقہ کونین ہے، وہ زمین اور آسمان میں، وہ جنت اور جہنم میں جس جانب نظر کریں۔ آپ سب جانتے ہیں عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ سے کیا روایت کی، میری جان قربان، فرماتے ہیں خدا نے جنہیں وجہ تخلیق کائنات بنایا، عرش و کرسی ان کے نور سے بنے، زمین و آسمان ان کے نور سے بنے، جنت و جہنم ان کے نور سے بنے۔ جب سب کچھ بن گیا لیکن چاروں طرف تاریکی تھی، زمین تھی، آسمان تھا، جنت جہنم سب موجود، عرش و کرسی موجود،
ملائکہ موجود لیکن چاروں طرف تاریکی تھی. پھر اللہ نے کہا اب ہم نور فاطمہ سے ہر چیز میں نور ڈال دیں. لہذا اللہ نے جنت کو نورانی کیا. اللہ نے آسمان کے اندر اسی لیے یا ام الشموس الطالعہ کہتے ہیں کہ یہ جو چڑھتا ہوا سورج روشنی دیتا ہے اس کی ماں فاطمہ ہے. یا ام النجوم الظاہرہ کہ یہ جو دمکتے ہوئے چاند کے اندر روشنی ہے یہ نور فاطمہ تو زہرا ہے. اسی لیے آپ کو ام الازہار کہا جاتا ہے. یہ جو رنگوں کے اندر روشنی ہے یہ بدولت فاطمہ تو زہرا ہے. لہٰذا وہ ہستی جو زمین اور آسمان کے لیے نور ہے. اگر وہ کہیں تو خدا تو کچھ بھی دے سکتا ہے لیکن آپ نے فرمایا عید کے کپڑے جو خیاط یا درزی ہے وہ لے کر آ رہا ہے تو اللہ نے اپنی شایان شان جواب دیا صدیقہ کونین کو کہ غلام آپ کا لے کر آئے گا لیکن خدا آپ کا غلام اس کو بناتا ہے جو ملائکہ کا سردار ہے. بس فرمایا کہ تم اگر میری مشیت پر چلو گے تو ہم تمہاری مشیت کے مطابق تمہارے تمام تر امور کو طے کریں گے. لہذا نفس مطمئنہ جب خدا ان کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو دشمن بھی گویا ہو جاتا ہے اور جب دشمن اپنی جانب سے تمام تر امور کو انجام دیتا ہے. آج میں اور آپ کربلا کی یاد میں ہیں. کربلا زندہ کیسے ہوئی؟ ایک وجود کربلا سے نکلا, ایک وجود. مردوں میں جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک ہستی خواتین میں جناب زینب کبریٰ اور ان کا وجود ان کی ذات کو اللہ نے مسلومیت کی داستان بنایا. کوئی انکار نہیں, کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ شیعوں کی بنائی ہوئی تاریخ ہے. سب اس بات کے اوپر ثابت ہیں, اس سے کسی کو. اب یہ جو دو ہستیاں, دو افراد جن کے پاس باری باری اپنا اپنا فریضہ انجام دینے کا وقت ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ نظر بندی تو ایک اپنی جگہ کی ایک حیثیت تھی لیکن جو سرزمین کربلا کے بعد یہ قافلہ چلا ہے ان کے پاس بولنا درکنار, رونے کی بھی اجازت نہ تھی. جو کلام کیا ہے یہ بھی انہوں نے اپنا جسے کہتے ہیں فیس سیونگ کے لیے تھوڑی سی اجازت دے دی. اللہ نے کیا کیا, میں جو بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ خدا نفس مطمئنہ کے لیے کس طرح سے اس کو زندہ رکھتا ہے اور ان کو راضی کرتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا. جو دشمن تھا اس نے خود سبیل زینب و امام زین العابدین کو بنانا شروع کیا. تھوڑی دیر کے لیے اس کو ریورس سوچتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ قافلہ جو جگہ جگہ گیا اس کا اثر کیا ہوا. اس کو اگر ہم لوگ ریورس سوچیں, اس کا برعکس سوچیں تو یہ بنتا ہے کہ اگر اس قافلے کو اسیروں کو صرف کربلا میں ہی محدود کر دیا جاتا, وہی جگہ پر یہ خیمہ لگا دیتے اور کہتے یہ خرابہ شام مانند ہے, کسی کو ملنے نہیں دیں گے, کوئی یہاں آ نہیں سکتا, کوئی وہاں جا نہیں سکتا. اگر ان کی یہ حکمت عملی رہتی تو کیا 16 شہر, 32 بازار اور 2 مہینے کی مسافت جہاں پر بے شمار پڑاؤ, چاہے وہ راہب کا ہو, چاہے وہ کاہن کا ہو, چاہے وہ کسی مجوسی کا ہو, یہ ساری جگہ زینب پتہ کر سکتی. کبھی امام زین العابدین کے لیے ایسا مجمع تیار ملتا کہ جس کے اندر عمرا بھی ہیں, سفرا بھی ہیں, چاہے وہ فوج چاہے وہ تجارت والے ہیں, عوام الناس کو بھی اجازت ہے. سب کو بلایا گیا کس لیے کہ یزید کی بات سنی جائے. اللہ نے ان کے دل میں کیا ڈالا, اللہ نے کس طرح سے ان کی تدبیر کو انہی کے لیے ہی تماچا بنایا اور کہا کہ اس گھڑے کو اور گہرا کرو, تمہارے لیے نابودی اتنی ہی زیادہ ہو جائے گی اور تمہارے لیے اس گھڑے سے نکلنا اتنا ہی دشوار ہو جائے گا, اتنا ہی ثقیل ہو جائے گا. لہٰذا دشمن خود راستہ بناتا گیا, دشمن خود سبیل بناتا رہا, بازاروں میں دشمن لے گیا. اب بتائیے یہ بازار جانا یزید کے حق میں تھا یا زینب کے حق میں؟ خود درباروں میں لے کر اس نے حقیقت کو کھول کر رکھا. یہ حسینی پیغام کو پھیلانے کا مقصد بنا کہ یزید کی فتح کی جگہ جگہ چرچے ہوئے. پھر اس کے بعد شام
وہ جگہ تھی جہاں پر جب بیوی کا وہ لشکر گیا ہے، جب امام زین العابدین علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں تو امیر المؤمنین کو ناسزا کہتے ہوئے 50واں سال تھا۔ اگر میں ایکیوریٹلی آپ کو بتاؤں 50 سال، یعنی پوری ایک جنریشن اپنی زندگی ایسی ایکسپیرینس کر چکی تھی کہ بچپن سے لے کر بڑے تک نعوذ باللہ امیر المؤمنین کو ناسزا کہتے تھے۔ 50 سال ایک مدت ہے، ایک کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایک مینٹالٹی پوری جنریشن کی ڈیولپ ہو چکی ہوتی۔ 50 سال ہو چکے تھے، وہ لوگ صرف یہ جانتے تھے کہ اگر اس ذات کو ناسزا کہا جائے تو ہمارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ علم نہیں تھا، نہیں جانتے تھے، ان کو صرف یہ پتا تھا کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد چاہے جتنی بھی چیزیں، میں چھوٹی سی ایک مینٹالٹی کے لیے ایک مثال دیتی ہوں۔ جب جنگ صفین کے لیے، جنگ صفین امیر المؤمنین کے مقابلے میں کون آیا؟ معاویہ بن ابی سفیان۔ جب جنگ صفین کے لیے معاویہ بن ابی سفیان نے پلان کیا کہ اب ہمیں کوچ کرنا ہے، نکلنا ہے، شام سے جانا ہے، تو وہ دن جو تھا وہ دن تھا اتوار کا، سنڈے۔ اس نے کہا میں اتوار والے دن اگر نکلوں گا تو نماز جمعہ تو آپ جانتے خلیفہ کو پڑھانی ہوتی ہے، نماز جمعہ مجھے پڑھانی ہے۔ اگر میں جمعے تک، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، 5ویں دن، اتنے دن رکوں تو بہت دیر ہو جائے، لہٰذا میں ایسا کرتا ہوں کہ آج اتوار ہے، پیر، منگل، بدھ کو پڑھاتا ہوں اور جمعہ پڑھا کے ہم لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ تاریخ میں ہے، یہ کوئی ہماری گھڑی کی بات نہیں، یہ اس ممبر سے کوئی بات آپ کہیں کہ مڑوڑ توڑ نہیں، یہ سب تاریخ میں موجود ہے، سب تاریخ میں موجود ہے اور ہم اسے جمع کر رہے ہیں۔ ہم کسی کے اوپر اٹیک نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کو برا نہیں کہنا چاہتے، ہم کسی کی بھی دل آزاری کے قائل نہیں ہیں، ہم کسی کے مقدسات کو چھیڑتے نہیں ہیں، لیکن کیا کریں تاریخ کے اندر کچھ حقائق ایسے موجود ہیں، آپ اس کا انکار نہ کریں۔ آپ خواہ مخواہ رسول اللہ کے مد مقابل اس کو نہ لے کر آئیں جس نے خود اپنے پاؤں پر اتنے سارے کلہاڑے مارے ہیں۔ لہٰذا جب اس نے کہا میں بدھ کو نماز پڑھاتا ہوں کیونکہ اگر جمعے تک رکا تو بہت دیر ہو جائے گی اور لوگ جو ہے وہ نماز جمعہ میرے سے پڑھنے سے محروم رہ جائیں گے، اور پھر اتنے وقت تک اگر میں نے دیر کی تو جنگ صفین کے لیے جہاں میں نے جانا ہے دشمن جو ہے بہت زیادہ تیار اور آمادہ ہو جائے گا، سب کے سینوں میں بغض علی موجود تھا۔ لہٰذا اس نے کہا کہ کیوں نہ میں بدھ کو نماز جمعہ پڑھاؤں۔ آپ جانتے ہیں رسپانس کیا تھا؟ رسپانس یہ تھا کہ ہمارا خلیفہ کتنا ہمارا خیال کرتا ہے، اس کو کتنا خیال ہے، بہت اپریشیٹ کیا گیا۔ اور شام کے لوگوں نے خوشی خوشی بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھی۔ یہ بات ہم لوگ تو بطور ریفرنس ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن وجہ کیا تھی اور لوگوں کا ریسپانس، چلے یہاں سے تو جو بھی ہوا، لیکن عوام جو اس زمانے میں لوگ جی رہے تھے ان کے لیے یہ بات ایسی نہ تھی کہ جمعے کے دن ہمارے لیے معیار کیا ہے کسی بھی عمل کی قبولیت اس کے کرنے یا رد کرنے کے لیے؟ سنت رسول اللہ، سیرت نبی خدا۔ ہم لوگ اگر کوئی سنت رسول خدا ہمیں نہ ملے تو ہم قرآن کی جانب رخ کرتے ہیں۔ قرآن اور سنت کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے۔ میرے مولا کی حدیث سے آپ نے فرمایا کوئی بھی بات جو ہمارے اوپر رکھ کر کی جائے کہ یہ ہمارا قول ہے لیکن وہ قرآن کے خلاف سے دیوار سے دے مارے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو شدیداً کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ اب جو چیز نہ قرآن میں ہے اور نہ سنت رسول میں ہے اس کو دیوار سے مار دینا چاہیے تھا، دیوار سے مار دینا چاہیے تھا۔ لیکن وائے ہو، افسوس ہو ان شام والوں پر کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا جو خلیفہ ہے اس کو ہمارا کتنا خیال ہے، اور خوشی خوشی بدھ والے دن نماز جمعہ ہوئی۔ بس پروردگار عالم نے ایسے مقام پر جہاں لوگوں کی مینٹالٹی، ذہنیت، سطح فکری، میں نے صرف ایک مثال بھی سمجھ میں آتی ہے کیسی تھی، ان تک اگر یزید خود راستہ نہ بناتا، خود اہل حرم کو وہاں نہ لے کر جاتا، خود اسیروں کو وہاں پر قید کر کے، اب اس کی نیت تماشا دکھانا یا رسوا کرنے کی، وہ خود ایسا نہ کرتا تو کیا یہ لوگ کبھی بیٹھ کر امام زین العابدین کی بات سنتے؟ کیا امام کا پورا خطبہ سنتے؟ کیا امام کا پورا حسب نسب سنتے؟ کیا امام کی فضیلتیں جانتے؟
क्या इमाम को अल्लाह ने जो नेमतें अता कर रखी हैं, जो आले रसूल को अल्लाह ने अजमत अता कर रखी है, इमाम का खुतबा मशहूर और मारूफ है, अना इब्न मक्का व मना, आप लोग जरूर उसका मुतालिया कीजिए कि इमाम ने वो जो 10 मिनट का खुतबा दिया उसमें आपने सबके सामने सारी हकीकत रख दी। उस खुतबे को रोकने के लिए, उस खुतबे को रोकने के लिए आज भी मस्जिद उमवी जाएं, 2020 में भी आप जाएं, आपको 4 जवानिब से 7 आजानों की आवाजें आज भी आती हैं, आज भी आती हैं। और वो किस लिए थी? वो आजाने अल्लाहु अकबर, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये गवाही किस लिए दी जा रही थी शाम में? किस लिए? अल्लाह की किबरियाई का और अल्लाह के मअबूद होने का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का ऐलान और गवाही दी जा रही थी ताकि नवासे रसूल को खामोश किया जा सके। ये शाम है, ये शाम है। और मेरी जान कुर्बान कि जब अल्लाह की जानिब से एक कोड़ा आता है तो इदामा करो मकर अल्लाह, अल्लाह ने कहा खुदा जब आपको बोलता है तो जो कुफ्र इनकार करने वाला होता है वो लाजवाब हो जाता है। इधर मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, इमाम ने फरमाया अल्लाहु अअज़म व अजल अन यूसुफ, अल्लाह उससे ज्यादा अजीम है और ज्यादा जलालत वाला है कि उसका वस्फ कोई और बयान करे। जब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मौला ने उस भरे दरबार में, उस पूरे मजमे में जो ये कहता था कि अली मस्जिद में क्या करने गए, फरमाया शाहिदा बिही शारी व दमी व लहमी व बसरी, इस बात पर मेरा खून, मेरा गोश्त, मेरी हड्डियां, मेरा पोस, मेरा बाल गवाही देता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और फिर उन्हीं लोगों के उसी मजमे के दरमियान जब मुअज्जिन ने 4 जवानिब से कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मेरे आका ने फरमाया दाका मोहम्मद जद्दी और जद्दक, ये मोहम्मद मेरे जद हैं या तेरे जद हैं। अगर तूने कहा तेरे जद हैं तो तूने अपना हसब नसब खराब किया, जिसका ऐलान करता है सब जानते हैं कि अरबों का दस्तूर ये था कि कभी किसी को बुलाते थे तो उसके बाप के नाम के साथ बुलाते थे। हम अगर उमर इब्ने साद का तस्करा करते हैं तो कहते हैं उमर इब्ने साद, यानी साद का बेटा उमर। अगर हम यजीद का तस्करा करते हैं तो कहते हैं यजीद इब्ने। इमाम ने फरमाया अगर तूने ये कहा कि ये मोहम्मद तेरे जद हैं तो तूने जो दावा किया है कि तू माविया का बेटा है, बातिल। और अगर तू कहता है ये तेरे जद नहीं है तो ये मेरे जद हैं। मुझे बताइए, ये जुमला कहने का मौका, ये जिक्र करने का मौका, ये हीला नाकाम किसने किया? अल्लाह ने दुश्मन के खोदे हुए घड़े को उसके लिए सरनिगू होने का बाइस बनाया। वो खैरुल हामिदीन है, वो कहता है कि तुम अपनी कदमों को मेरी जानिब बढ़ाओ, तुम मुझे राजी करो, मैं तुम्हें राजी कर दूंगा। ये नफ्स मुतमइन्ना है जो जब किसी भी महाज पर खड़े हों परवरदिगार आलम इंसान के लिए, ये सिर्फ अहलुल बैत की दास्तानें नहीं है, बल्कि मैं इस बात को इस तरह प्ले कराती हूँ कि अगर हम ये कहते हैं कि मेरी बीबी सैयदा कौनैन, फिर उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक, जो इस वक्त हालात हम लोग जिनका तज्जिया कर रहे हैं, एक एक को अल्लाह ने राज़ियतन मर्ज़िया का मकाम दिया और हम भी इसके पीछे चल सकते हैं। तो मेरा और आपका इनिशियल सबसे पहला इक़दाम क्या हो? हम अपनी कैपेसिटी में, हम अपने वजूद में, हम अपनी हस्ती, हम अपने हुदूद में बात करें तो देखिए हमारे अंदर कम से कम हद अकल इतनी ज़र्फियत हो कि हम इन सखी हस्तियों से मांग सकें। हमारे दामन में लेने की गुंजाइश होनी चाहिए ना। जिस तरह कहते हैं कि नादिर शाह जो बहुत बड़ा एक फातिह था, ईरान पर उसने हुकूमत की और फिर उसके बाद फतह करते करते वो जब इंडिया दाखिल हुआ तो जैसे ही वो इंडिया में दाखिल हुआ तो उसने देखा एक बच्चा है जो दौड़ता हुआ जा रहा है। नादिर शाह ने उस बच्चे को रोका और उससे कहा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, कहा कि मैं जा रहा हूँ अपनी कुरान क्लास के लिए। पूछा कुरान पढ़ने के लिए? बच्चा मतलब इतनी जल्दी, इतनी एक्साइटमेंट के साथ नहीं जाता, तुम्हारे अंदर ये फुर्ती किस चीज की है? तो उस बच्चे ने बताया, कहा आज नया चैप्टर शुरू होने वाला है, नई सूरा शुरू करने वाले। पूछा कौन सी सूरा?
کہنے لگا کہ ہم آج سورہ شروع کرنے والے ہیں جس کی آیت ہے انا فتحنا لکم فتحا مبینا۔ جب نادر شاہ نے یہ سنا کہ جیسے ہی میں انڈیا میں داخل ہوا ہوں اور مجھے فتح کی آیت سنائی گئی ہے، بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ تم نے میرے لیے بڑا اچھا شگون کیا ہے، ان کی زبانی، لہٰذا میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ جیب سے ایک سکہ نکالا، بچے کو دینا چاہا، بچے نے کہا نہیں دوں گا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اگر یہ میں سکہ سونے کا گھر لے گیا میری ماں مجھے ڈانٹے گی۔ کہا کیوں؟ کہنے لگا میں جا کے اگر بتاؤں گا کہ مجھے آپ نے سکہ دیا ہے تو وہ مجھے ڈانٹے گی، کیونکہ وہ مانے گی نہیں کہ مجھے نادر شاہ نے انعام دیا ہے۔ نادر شاہ حیران ہوا، پوچھنے لگا کیوں نہیں مانے گی؟ اس بچے نے کہا کیونکہ میری ماں یہ سمجھتی ہے تم بہت بڑے بادشاہ ہو، وہ سمجھتی ہے کہ تم بہت بڑے بادشاہ، تمہاری قدرت تمہاری دولت بہت زیادہ ہے۔ جب میں کہوں گا نادر شاہ نے مجھے ایک سکہ دیا، وہ کہے گی تجھے کنفیوژن ہوگی، یقیناً کوئی عام سا بندہ ہوگا۔ اگر نادر شاہ ہوتا تو وہ اپنی حیثیت سے تمہیں دیتا۔ بچے نے جب یہ بات کی تو نادر شاہ نے کہا مجھے بتاؤ سب سے بڑی چیز تمہارے پاس کیا ہے جس میں تم میرے سے انعام وصول کر سکے؟ اس نے کہا اپنے قمیص جو پہنی ہوئی، قمیص کو اس نے تھیلا بنایا، اس کے اندر جواہرات ڈالے، جو انعام دے سکتا تھا اس نے ڈالا اور کہا اب یہ لے کر جاؤ۔ بچے نے کہا ہاں اب یہ میں اپنی ماں کو دکھاؤں گا تو وہ کہے گی ہاں وہ واقعی نادر شاہ تھا۔ تو بات کیا ہے، ہمارے پاس وہ ظرفیت ہو کہ ہم بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے جب حاضر ہوں تو ہمارا دامن تو ان کے شایان شان ہو، ہم ان سے جب سوال کریں تو ہماری جھولی تو اتنی ہو کہ ہم ان سخی سے جب سوال کریں، جب ان سے کہیں، جس طرح کہتے ہیں کہ ایک بچی گئی دکان پر، یہ واقعی میں ایک بچی نے ایسا کیا بھی اور مجھے بہت پیارا لگا کہ ہم کتنے ہماری اپنے زنگ آلود ہو جاتی ہیں۔ دکان پر گئی، بڑے پیار سے احترام سے دکان والے سے پیش آئی، اس نے کہا بہت اچھی بچی ہو، چلو یہ مٹھی بھر کے یہاں سے ساری ٹافیز اٹھا لو جتنی تمہارے ہاتھ میں آتی ہے۔ کہتی کہ مٹھی آپ کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ میری تو چھوٹی سی ہے، اس میں تھوڑا سا آئے گا، دینے والا اپنے شایان شان دے۔ ہم خدا کے سامنے جب جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہماری مٹھی میں ڈال دے۔ آپ اگر نفس سے مطمئنہ بننا چاہتے ہیں، آپ کی رضا کی منزل اللہ کی رضا ہے، آپ کے لیے جو اسوہ قدوہ ہے وہ اہل البیت ہے، تو میری اور آپ کی ظرفیت کو تھوڑا بڑھنا ہوگا، تھوڑا کشادہ ہونا ہوگا۔ ہم اپنے دامن کو بڑھائیں، ہم اپنے لیے شرح صدر رکھیں، ہم ان سے ان کے شایان شان سوال کریں، اپنی محدودیت کو لے کر نہیں۔ جس طرح کہتے ہیں ایک شاعر نے امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے آپ کے سامنے قصیدہ پڑھا تو امام نے اسے 4000 دینار دیے، بہت اچھی رقم تھی۔ جب اس نے لیا تو کہنے لگا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس سے بڑی کوئی چیز دیں جو میرے لیے واقعتاً مفید ہو۔ امام نے سوال کیا کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے یہ 4000 رکھ لیں، آپ کے تن پر جو قمیص ہے اگر وہ مجھے عنایت کر دیں تو وہ میں اپنے ساتھ بطور ذات رات کفن میں لے کر جاؤں گا۔ دیکھیے مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے، جو سخی ہستیاں ہیں ان کے سامنے ہم کہہ سکیں کہ ہم آپ سے چاہتے کیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں عبداللہ محض جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نواسے تھے، آپ کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے اہل البیت کے قصیدے اور مرثیے جب بیان کیے تو عبداللہ محض کے پاس ایک عالی شان بڑا گھر تھا، بڑے تاجر تھے۔ آپ کے پاس جو عالی شان گھر تھا اس کی سند منگوائی اور اس شاعر کے نام لکھی اور کہا کہ اس کے بدلے میں تمہیں میرے پاس جو سب سے بہترین چیز ہے وہ دیتا ہوں، یہ گھر تم لے جاؤ۔ شاعر کا نام تھا کمید، بہت مشہور شاعر گزرے ہیں۔ کہتے ہیں وہ شاعر مشہور و معروف، عزت اس کے پاس، وہ گھر گیا، اگلے دن آیا، کیسا ہے کہ عبداللہ محض میں ساری رات نہیں سو سکا، مجھے لگا کہ میں نے جو خدمت کی ہے اس کے بدل میں آپ نے جو مجھے دیا ہے یہ بہت زیادہ ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ پوچھا پھر کیا چاہیے؟ کہا کہ آپ امام حسن مجتبیٰ کے نواسے ہیں، آپ مجھے جنت کی بشارت دیں۔ دنیا والے گھر تو میرے حساب سے ہے نا، بے شک آپ کے اختیار میں تو جنت ہے، آپ تو وہ دے سکتے ہیں۔ ہم کیوں چھوٹی سی چیز کے اوپر اپنا ایک فائدہ دیکھ کر اور اس چیز کو یہیں چھوڑ کر چلے جائیں؟ جس طرح سے ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس
آپ کی خدمت میں آیا، آپ کے ساتھ اس نے بہت سارے احسانات امام کے ساتھ کیے، نیکیاں کی. امام نے اس سے کہا کہ میں تمہیں بطور انعام 6000 اشرفیاں دینا چاہتا ہوں. تو اس نے امام سے کہا امام مجھے اشرفی نہیں چاہیے، آپ اگر مجھے دینا چاہتے ہیں تو دعا دیجئے. اس نے کہا کیا دعا چاہتے ہو؟ امام نے سوال کیا کیا دعا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے دعا دیجئے کہ خدا میرے گزشتہ آئندہ چپکے سے یا پھر اعلاناً میں نے جتنے گناہ کیے ہیں خدا ان سب کو معاف کرے، اور مجھے آپ سے آپ کے قمیص سے مبارک چاہیے جو میں اپنے کفن کے طور پر اس دنیا سے لے کر جانا چاہتا ہوں. امام نے جب یہ ساری چیزیں اس کو عنایت کی، امام نے اس کے لیے دعا کی اور فرمایا اللہم اغفر لہ ما تقدم وتأخر واسرر واعلن، جو اس نے گزشتہ گناہ کیے وہ معاف کر دے، جو امام اس نے اگلے گناہ کیے وہ اس کے معاف کر دے، جو اس نے چھپ کے گناہ کیے وہ اس کے معاف کر دے، جو اس نے اعلاناً سر عام گناہ کیے وہ اس کے معاف کر دے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے تن اطہر سے وہ قمیص اتاری، اس کو آپ نے وہ قمیص دی اور فرمایا یہ میری جانب سے تیرے لیے. کہتے ہیں اس نے جب اس قمیص کو وصول کیا تو سر سجدے میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا. فرمایا اب جو تو نے شکر ادا کیا ہے اس کے بدلے میں ہم تمہیں مزید عنایت کریں گے. فرمایا کہ میں قسیم الجنتی والنار کا فرزند تجھے بہشت کی بشارت دیتا. بس جب مانگنے والا سلیقہ مانگنے کا جانتا ہو، وہ 6000 اشرفی اپنے مال دنیا کے لیے مخصوص نہ رکھے بلکہ وہ اپنے لیے ان کے شایان شان جن کے لیے دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، جن کے لیے زمین بھی ہے آسمان بھی ہے، جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتے ہیں، جو حوض کوثر پر سقائی کرنے والے ہیں، جو سب سے عظیم شفاعت دینے والے ہیں، جن کا سب سے بڑا سرنامہ یہ ہے اگر ہم اس کو نظر انداز کر کے اپنی مال دنیا اور عارضی اور مختصر اور فنا ہونے والی چیزوں کو ان سے طلب کرتے رہیں گے تو یہ ہماری چھوٹی سی مٹھی، یہ ہماری مختصر سی مٹھی ہے. ضروری کیا ہے کہ ہم ان کی مٹھی پر دیکھیں، ہم ان کی عطا دیکھیں، ہم ان کی توان دیکھیں، ہم ان کی بادشاہت و سلطنت دیکھیں. اللہ نے ان کے اختیار میں، ان کے قبضہ قدرت میں ان کے مقام پر کیا کیا عطا کیا ہے. پھر ہم اپنا چھوٹا سا دامن پھیلائیں اور اس کو ان کے ساتھ جوڑ دیں. بس جب ہم یہ کریں گے تو جان جائیے کہ ہمارے لیے نفس مطمئنہ ہے. ورنہ یہ دنیا دو چیزیں ہیں جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، جو کبھی نہیں بھر سکتا. کچھ بھی کر لو اللہ نے ان کے پیٹ کے اندر ایسی خاصیت رکھی ہے. ایک دنیا، اس دنیا میں جتنا ڈال دو دنیا کہتی ہے حل من مزید، کیا اور آ سکتا ہے، کیا مزید مل سکتا ہے. دوسری جہنم، جہنم میں جتنے بھی جہنمی ڈال دیے جائیں گے جہنم سوال کرے گی اور آ سکتا ہے، اور حل من مزید، حل من مزید، مزید چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، اضافہ کرو اور اضافہ کرو. لہٰذا جو دنیا ہے اس سے تو پیٹ نہیں بھرے گا، یہ ایسی ہے ہی نہیں. لیکن جو حب اہل البیت ہے جب وہ عطا کر دیتے ہیں تو نفس کے اندر اطمینان آ جاتا ہے. انسان اپنے آپ کو ان کے ساتھ وابستہ سمجھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو نعمت ہے وہ صرف ایک فانی دنیا تک نہیں ہے جس کے اندر مزید کا مطالبہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جو نعمت ہے وہ اس دنیا میں بھی ہے، وہ قبر میں بھی ہے، وہ برزخ میں بھی ہے، وہ محشر سے اٹھتے ہوئے بھی ہے، وہ انشاءاللہ لواء الحمد کے سائے میں بھی ہے، وہ ہمارے سامنے انشاءاللہ میزان کی منزل پر بھی جب نامہ اعمال رکھے جائیں گے تو یہ چیزیں ہم لے کر جائیں اور اپنے حسنات میں ڈلوائیں. اور پھر اس کے بعد یہ نعمت جب صراط پر جائیں اور قدم ڈگمگانے لگیں تو یہ وہاں پر بھی ہے. حوض کوثر پر جائیں لمبی قطار ہوگی، یہ محبت، یہ نعمت وہاں پر ہمیں اس لمبی قطار میں شامل کرے کہ ہم صاحب ساقی حوض کوثر کے ہاتھوں سے سیراب ہوں اور ہمارا داخلہ صدیقہ کونین، خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہمراہ بہشت میں ہو جائے. آپ یہ سنتے ہیں تو دل میں ایک نفس میں، وجود میں، ہستی میں، سوچ میں ایک اطمینان آتا ہے کہ میری نعمت جو ہے وہ ایسی نہیں کہ کل کو بچوں کے پاس میرے مولا کیا فرماتے ہیں جو دنیا کے پیچھے ہے وہ دنیا کے مالک، دنیا کی چیزوں کا مالک نہیں چوکیدار ہے. جیسے ہی وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اسے خبر دی جاتی ہے تیرے مال پر قبضہ ہو گیا، جس کی تو نے چوکیداری کی تھی اس کا نیا مالک آ گیا، اب وہ اس کی چوکیداری کرے گا اور وہ اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا کہ کوئی اور اس کی چوکیداری کرے گا.
لہٰذا اس لیے انسان کی ذات کے اندر اطمینان نہیں آتا. یہ چیزیں، یہ نعمات جو ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے میں اور آپ دامن نہیں چھڑا سکتے. اسی لیے میرے مولا فرماتے ہیں یا سلیمان، سلمان فارسی سے، یا سلمان فارسی حب فاطمہ ینفع فی مئۃ مواطن، فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر تمہیں فائدہ دیتی، فائدہ دیتی. ایسر تلک المواطن الموت والبرزخ والمحشر والصراط والمیزان والآخرہ. فرمایا کہ اس کے آسان ترین، جو سہل ترین مقامات ہیں وہ موت ہے، وہ برزخ ہے، وہ محشر ہے، وہ صراط ہے، وہ میزان اور وہ آخرت ہے. باقی کے جو مقامات ہیں ان کا تذکرہ نہیں ملتا. جب ہم جائیں گے اور دیکھیں گے یہ حب، یہ محبت ادھر کیسے نفع دے گی، تو یہ محبت میرے اور آپ کے نفس، وجود، ہستی، سوچ، فکر، مستقبل، دنیا، جینا، نظریہ، ان سب کو تحریک دیتی ہے، ان سب میں ایسی کرج دیتی ہے کہ ہم اپنے وجود کو ان سے منسلک کر کے دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آتا ہے. وہ زینب کبریٰ، وہ میرا آقا امام زین العابدین، جو دربار کوفہ میں، دربار ابن زیاد میں، بازار کوفہ میں یکا و تنہا بھیجا گیا. ان کے وجود کے اندر اتنا اطمینان، ان کے لیے اس تحریک کو لے کر چلنا، اس کا منبع، اس کا مرکز ذات خدا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. ہماری جان قربان